اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم بزم کہکشاں کے ساتھ۔ بزم کہکشاں کی آج دوسری نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سفیر احمد زئی صاحب۔ سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو بزم کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز تراویح۔ تو سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز تراویح جس انداز میں آج پڑھی جاتی ہے، 20 رکعت نماز تراویح با جماعت، کیا حضور کے دور میں بھی ایسے ہی پڑھی جاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم محمد سلیمان صاحب، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم بزم کہکشاں کا شکریہ، تشریف لائے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا نماز تراویح کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالا شان، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما قدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں اس نے روزہ رکھا، اس کے بھی اللہ کریم پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ساتھ اس رمضان المبارک کی خاص عبادت جہاں پر روزہ ہے وہاں پر نماز تراویح بھی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نماز تراویح کے متعلق فرمانا کہ جس نے رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا، خصوصی طور پر قیام کیا، تو اللہ کریم اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد اس نماز تراویح کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پسند بھی فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جماعت بھی خود ادا فرمائی۔ پھر ایک دن صحابہ دیکھتے رہے، انتظار کرتے رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کے حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے اور آقا علیہ امامت فرمائیں گے اور جماعت کروائیں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، ہم انتظار کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہاری مشکل میں پڑھ لینا مجھے پسند نہیں تھا، اگر میں مسلسل سے جماعت کرا دیتا تو جس طرح نمازیں تمہارے پر فرض ہیں، ان کی جماعت فرض ہے، لازم ہے، تمہارے پر واجب ہے، اسی طرح تمہیں نماز تراویح بھی اگر تمہارے پر اس کی جماعت لازم کر دی جاتی تو تمہارے لیے بہت مشکل پڑ جانا۔ میں اس تمہاری مشکل کے پیش نظر میں نے آنے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا لوگ مختلف انداز میں الگ الگ جماعت نماز ادا کر رہے ہیں نوافل اس صورت میں، تو انہوں نے تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کو مسجد نبوی کے اندر ایک امام کے پیچھے جمع فرما دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی ہے، اچھا کام ہے یہ۔ بدعت تو ویسے مومن لوگ سمجھتے ہیں کہ برے کام کو بدعت کہتے ہیں، لیکن بدعت کی دو قسمیں، ایک بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ نعم البدعۃ، اچھے کام کو دیکھ کر فرما لینا یہ بدعت حسنہ ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، اچھا کام اسے بدعت حسنہ کہیں گے۔ کہ حضور علیہ السلام کے دور میں ایسا نہ تھا، آج وہ شروع کیا جا رہا ہے اور امت اس پہ متفق ہے، اور احسن کام ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور احسن طریقے اور جامع شریعت سے وہ کام ٹکراتا بھی نہیں ہے، تو اسے ہم کہیں گے بدعت حسنہ۔ اگر وہ شریعت سے ٹکراتا ہے، آج کے دور میں بھی شروع ہو گیا ہے، شریعت اس کی ممانعت کرتی ہے، اسے ہم بدعت سیئہ کہیں گے، بدعت غلیظہ کہیں گے۔ اور حدیث پاک میں کل بدعت ضلالہ سے مراد بھی یہ بدعت سیئہ ہے کہ جو ہر بدعت جو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے وہ بدعت سیئہ ہوتی ہے، وہ بدعت ضلالہ ہوتی ہے۔ تو بدعت حسنہ یہ نماز تراویح کی صورت میں آج ہمیں میسر ہے، تو الحمدللہ امت مسلمہ رمضان المبارک میں ادا کر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ آپ نے نماز تراویح کی جو ابتدا ہے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا۔ اب ہمیں آپ نماز تراویح کی جو ترتیب ہے، کس انداز میں کتنی رکعات پڑھی جاتی ہیں، اور یہ جو پورا قرآن ختم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ کیسے شروع ہوا ہے، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ نماز تراویح اس کے اندر تربیہ کہتے ہیں کہ 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو کہا جاتا ہے، سکون حاصل کرنا، تھوڑے اطمینان کے لیے بیٹھ جانا، اس کو تربیہ کہتے ہیں۔ اب تراویح اس کی جمع ہے، یعنی کہ اس کے اندر کم از کم اگر ہم 3 مرتبہ بیٹھیں گے تو تب یہ جمع کو پہنچے گا یہ لفظ، کیونکہ عربی میں جو اطلاق ہوتا ہے اس جمع کا وہ کم از کم 3 پہ ہوتا ہے، یعنی گویا اس اعتبار سے یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی 12 رکعت کم از کم نماز ادا کرے گا تب ہم اسے تراویح کہیں کہہ سکتے ہیں۔
اسی طرح لوگ 8 جی پڑھ جی کے چلے تو جاتے ہیں، یعنی وہ کم اس لفظ سے ہی ہمیں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کم از کم جو 12 رکعتیں پڑھے گا تب اس نماز کو وہ تراویح کہہ سکتا ہے. اردو میں تو تثنیہ واحد اور جمع ہوتا ہے، جب عربی میں ہوتا ہے واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. تو یعنی کہ کم از کم جو اس کی تعداد 12 کتنی ہے رکعت پڑھی ہوں گی. لفظ سے ثابت یہ ہوتا ہے. اس لفظ سے صرف ظاہر ہوتا ہے کہ جو کم از کم 12 رکعتیں پڑھے گا تب وہ تراویح اس نماز کو کہہ سکتا ہے. مطلب سیدھے الفاظ میں کہ 8 تراویحوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تراویح آپ نہیں کہہ سکتے، نوافل ادا کر. جیسے آپ بہت سارے حضرات دلیل پیش کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز ادا کی، ذکر ہوتی ہے آقا علیہ السلام نے 8 رکعتیں ادا کی، اور پھر وتر بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ نے ادا کیے. اس میں یہ ہے ہمارے علماء احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ آقا علیہ السلام نے جو ادا کی وہ تہجد کی نماز تھی، اور ساتھ جو 3 ادا کیے تو وہ تو آقا علیہ السلام کا عمل مبارک یہ تھا کہ حضور علیہ السلام جب آپ نے تہجد ادا کرنے ہوتے تھے تو عشاء کے جو وتر تھے سرکار وہ تہجد کے بعد ادا کرتے تھے. اور ویسے بھی مسئلہ یہ ہے کہ جسے اپنے بیداری پہ وثوق ہو، اعتماد ہو، جس کا معمول بنا ہو کہ میں اس کے لیے تہجد کے لیے بیدار ہونا ہے، میں نے جس کی زندگی کا معمول یہ ہو، تو اس سے زیادہ ثواب اس بات پہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز کے ساتھ وتر ادا کیا کرے. میں آپ کے سامنے وہ کچھ احادیث پیش کرتا ہوں. یحییٰ بن سعید ان عمر بن الخطاب امر رجلا صلی اللہ علیہ وسلم بہم 20 رکعۃ رواہ ابن ابی شیبہ اسنادہ مرسل قوی. یہ حدیث پاک ہے، اس کی جو سند ہے وہ مرسل بھی ہے اور قوی بھی ہے. اور پھر دوسری حدیث پاک میں آتا ہے جسے حضرت عبد العزیز بن رفیع روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعۃ رواہ ابن ابی شیبہ اسنادہ مرسل قوی. وہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ مدینہ طیبہ کے اندر جو نماز تراویح ادا ہوتی تھی وہ کتنی تھی؟ وہ 20 رکعت تھی، اور ساتھ اس کے 3 رکعت نماز نفل وتر بھی ادا کیا جاتا تھا. یعنی وتر کی جو جماعت ہے وہ رمضان کے علاوہ تو نہیں ہوتی نا، لیکن رمضان میں وہ تراویح کے ساتھ کیونکہ اس کو بھی جماعت کرا دیتی تھی. تو اس لیے ہمارے عند الاحناف یہ جو ہم 20 رکعتیں پڑھتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے. آپ نے دوسرا پوچھا کہ اس کا قرآن مجید فرقان حمید کا جو اس میں ختم کیا جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا اس کا، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ نے اس کو پسند فرمایا، ائمہ نے اس کو پسند فرمایا کہ رمضان المبارک میں اس طرح ختم قرآن کیا جائے، اور بالخصوص تراویح کے اندر قرآن پڑھنا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا آغاز ہو چکا تھا. آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا اور وہ اس انداز میں لوگوں کو ختم قرآن کروایا جاتا تھا. اور اگر کوئی شخص کسی وجہ سے جماعت کے ساتھ اگر تراویح نہ پڑھ سکے تو کیا اس کا اکیلے پڑھنا بھی اتنا ہی ثواب ہوگا یا جماعت کا ثواب زیادہ ہے اس میں؟ تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے پر میری سنت کو بھی پیروی کرنی اور میرے صحابہ کی سنت کی بھی پیروی کرنی لازم ہے. اب تراویح کی جو جماعت ہے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قائم فرمایا ہے. تو اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو ظاہر ہمارے ثواب میں کمی آ جائے گی. ثواب تو ملے گا، جو اکیلا پڑھنے کا ثواب تو ہے وہ تو ملے گا، لیکن ایک سنت کی خلاف ورزی پہ جو کمی آ جاتی ہے ثواب میں وہ تو کمی ہوگی. تو ذرا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مجبوری ہے کوئی جیسے تو اس میں وہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کو عادت بنا لینا اور جماعت میں شریک نہ ہونا یہ محرومی ہے. اور بالخصوص ان لمحات کے اندر کہ جب نوافل کا ثواب فرائض کے برابر دیا جا رہا ہو اور پھر فرائض کو کئی گنا بڑھا دیا گیا ہو، ان لمحات کے اندر ثواب سے محرومی اور اللہ کی رحمت کو حاصل نہ کرنا یہ بہت بڑی بدبختی ہے. یہ آپ نے اگر کوئی بندہ با جماعت ادا نہ کر سکے اس حوالے سے بتایا کہ وہ اکیلے پڑھ سکتا ہے، لیکن عموماً دیکھنے میں آتا ہے نماز تراویح کے وقت بازار بڑھے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم اکیلے بھی کچھ ایسے اشخاص ہیں جو اکیلے میں بھی نہیں پڑھتے اور با جماعت بھی نہیں پڑھتے، ان کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اب نہ پڑھنے والوں کی ان کی صورتیں ہیں، ان کی کیفیات اور ان کی حالتیں ہیں. ایک تو وہ شخص ہے جو اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھتا، یعنی کہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے قدر نفل ہے. حالانکہ عربی میں آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو فرض کے علاوہ ہر چیز کو نفل کہا گیا ہے. آپ نا حدیث کے اندر 12 سنتوں کو بھی نفل کہا گیا ہے.
جیسے ان کے فرض سے زائد جو چیزیں انہیں نفل کا نام دیا گیا. تو یہ سنت مرکز کی اس کی خاص اہمیت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہلکا جانتا ہے اس کی تو بڑی سخت وعید آئی ہے. پہلے تو وہ چیز ہے کہ جو سمجھتا ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وہ ادا نہیں کر پاتا، توجہ نہیں کرتا. جس طرح ہم بہت ساری بدعمالیوں کی طرف لگے ہوئے ہیں، ہمیں جھوٹ سے ہم بچتے نہیں ہیں، غیبت سب چیزیں. اسی طرح اور بھی ہم کام نہیں کرتے، نماز پنجانا کی پابندی نہیں کرتے، وہ بھی ہم اذان ہو جاتی ہے، مسجد خالی ہوتی ہیں، بازار بھرے ہوتے ہیں. اب وہاں پر کفیت یہ پہلا تو مومن ہے کہ جو اس کو اہمیت تو سمجھتے ہے لیکن ادا نہیں کرتا، وہ گناہ گار ہے، اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہے. دوسرا وہ ہے جو اس کو ہلکا جانتا ہے، کہتے کیا ہے، نفل ہی ہے، کون سا فرض ہے. اب وہ سخت ترین گناہ گار ہے، اب وہ مجرم ہے. اور ایسا بھی ہے کہ اگر اس حدیث پہ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو حضور کی سنتوں کو ہلکا جانے، جو حضور علیہ السلام کی سنتوں کو ہلکا جانے، وہ اپنے برے خاتمے کا خیال رکھے. اور سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پسند ہے، سرکار اپنی سنتوں کو کتنا پسند کرتے ہیں. تاجدار گولڑا، فاتح قادیان، سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اثر کی سنتے رہ جاتی ہیں، وہ بھی کسی وجہ سے. تو مجدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر فرماتے ہیں میرے علی تو نے میری سنتے چھوڑ دی. سرکار کو اثر کی جو سنتے ہیں جن کا ہمیشہ پڑھنا لازم نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں رہا تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں ان کو. سرکار ان سنتوں کو بھی چھوڑنا پسند نہیں کرتے، یہ تو بندے سنتے مقتدہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے بڑی بہت بدبختی ہے، محرومی ہے، اللہ کی رحمت سے ہم اس کی دوری ہے. اس لیے کسی کو مسلمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ خاص رمضان المبارک کی عبادت ہے، اور رمضان المبارک کی ہمیں کوئی بھی عبادت مس نہیں کرتی. بے بندگی کو عروج دیا بندہ کر دیا، تارا میرے نصیب کا تابندہ کر دیا. اتنی بڑی حضور کی بندہ نوازیاں، میرے سوال نے مجھ کو شرمندہ کر دیا. آج کے اس پروگرام میں حضرت علامہ مفتی سفیر احمد ضیائی صاحب ہمارے مہمان تھے، اور آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عاطف نعیم ضیائی صاحب. آپ نعت شریف پیش کریں گے. ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر. کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے. میں خاک کا پتلا ہوں، وہ عرش کے راہی ہے. میں خاک کا پتلا ہوں، وہ عرش کے راہی ہے. اس پار کا باسی ہوں، اس پار سے نسبت ہے. سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ، سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ. غم پاس بھی کیوں آئے، غم
غم خار سے نسبت ہے، غم پاس بھی کیوں آئے، غم خار سے نسبت ہے، ہو خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آج کی ہماری بزم کے پروگرام میں جناب مفتی سفیر احمد زئی صاحب اور عاطف نعیمی زئی صاحب ہمارے مہمان تھے۔ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا میزبان محمد سلیمان۔